سب سے پہلے تو میں آپ کو چھوٹا سا ریمائنڈر دے دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ فرشتے دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اس لیے رکھے ہیں کہ وہ وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم فرشتوں کی آواز نہیں سن سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے نا، تو وہ پکارتے ہیں دوسرے فرشتوں کو کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی ذکر ہوتا ہے، اور وہاں پہ وہ فرشتے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ جو لوگ اس محفل میں ہوتے ہیں نا، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے دل میں کوئی بھی دعا ایسی ہے جو آپ کو ہے کہ مجھے یہ دعا میری قبول نہیں ہو رہی ہے، میں نے مانگنی ہے، آپ اپنے دل میں ساتھ ساتھ دعائیں مانگتے رہیں، کیونکہ ایسی محفل میں فرشتے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو، فیملی کو، دادی کو، ماں کو، باپ کو، دادا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے، وہ وہاں پہ بھی خوش ہوں گے، پھوپھیاں، نانی، نانا، سب کو، پوری فیملی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مبارک کرے اور یہ بچہ آپ لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آمین سمائے۔ مجھے نہیں پتا ایسا بوائے یا گرل، پر میں بچے ایسا گرل نہ تو اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے، آمین۔ سب سے پہلے تو یہ کہ روبا کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی پیاری نعمت عطا کرتا ہے نا، تو ساتھ اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں آ جائیں، رائٹ۔ سب سے پہلے تو ایز اے مدر ہمیں، کیونکہ ہمارے زمانے میں یہ رواج نہیں تھا کہ پہلے کوئی درس ہوتا تھا، کوئی بتانے والا ہوتا تھا، تو اچانک یہ ہوتا تھا کہ جی اب بچہ آ گیا ہے، اب پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، راتوں کو جاگ رہے ہیں۔ پہلے تو ہماری اپنی زندگی ہوتی تھی نا، اس کے بعد آپ کو فل ٹائم ایک جاب مل جاتی ہے جس کو آپ نے کرنا ہوتا ہے، اور آج کل کی ماؤں کے لیے کیوں مشکل ہے، کیونکہ وہ باہر کام بھی کرتی ہیں، زیادہ تر مائیں باہر کام کرتی ہیں، اب پھر وہ بچے کی اتنی بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، اور اس کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک ڈپریشن کا موڈ بھی آتا ہے، وہ رونا دھونا بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، زندگی میں اتنی بڑی ایک خوشی بھی آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہوتا ہے کہ بچہ جب بہن کا بچہ، بھائی کا بچہ تیار شیار ہوا، اچھا سا پیارا سا ہماری گود میں آیا، جو رویا تو پکڑ کے ماں کو پکڑا دیا۔ اب وہ چکر ہوتا ہے کہ اب آپ اس جگہ پہ ہوتے ہیں کہ بچہ رویا تو آپ کی گود میں آ گیا، رائٹ۔ تو یہ بڑی اس کی شروع کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ بہت ٹف ہوتا ہے ماں کے لیے۔ ہسبینڈ کو اتنا نہیں پتہ چلتا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ کیا ہے، رات میں سونا ہے، صبح کام پہ جانا ہے، دوسرے کمرے میں جاؤ۔ تو یہ آج کل کے ہسبینڈ ایسے اچھے ہیں، دے آل ریئلی ہیلپ ایچ ادر ہر چیز میں۔ تو یہ ایک ہوگا، لیکن آپ پہلے سے اگر تیار ہوگے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرا دیکھیں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ایک انسان، ایک بچی اس دنیا میں آ رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ جسٹ بیکاز آپ اپنی زندگی کو دیکھو، اپنے سے کوشچن پوچھو کہ میں اس دنیا میں آئی ہوں تو میرا کیا مقصد ہے، کیا بس اس لیے کہ میں پہلے چھوٹی تھی، پھر میں اسکول جا رہی تھی، پھر کالج کے بعد شادی ہو گئی، پھر بچے ہوئے، اور اس کے بعد اب میں بڑی ہو گئی ہوں اور پھر میں نے مر جانا ہے۔ یہ مقصد تو نہیں ہوگا نا ہمارا، کوئی تو مقصد ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو وہ ہمیں کہاں سے اس کا جواب ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا تھا تو یہ کہا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی۔ یہ نہیں کہا کہ اب تم دنیا، کیونکہ جنت سے ہی آ رہے تھے نیچے نا، کہ تمہیں تو پتہ ہے سارا کچھ، اب تم نے اپنی مرضی کے مطابق تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کرنا، اچھے کام کرنا اور یہ برے کام نہ کرنا، چلو جی تم چلے جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی، جو اس کو ایکسیپٹ کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں کرے گا اس کو سزا مل جائے گی، وہ دوزخ میں جائے گا۔ سیدھی سی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا، مقصد کیا ہے، لیعبد اللہ، ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی عبادت۔ اب ہمارے ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ کیا مطلب سارا وقت نمازیں پڑھیں گے اور یہی کرتے رہیں گے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ لیکن مقصد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آگے بیان کر دیا۔ اگر دیکھیں ہم کھانا پکاتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، ماں کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، ہر چیز جو ایک مومن اللہ کی حدود کے اندر رہ کے کرتا ہے وہ عبادت ہو۔ لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہم دیکھیں، نیکی تو پھر کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، ہر کوئی نیکی کرتا ہے نا، تو what is the difference between ہماری نیکی اور ان کی نیکی میں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں۔ ایک مسلمان عورت اور ایک غیر مسلم عورت میں فرق کیا ہے کہ ہمیں اس بات کا پکا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری حدود کیا ہے۔ ایک ماں کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے نا بچہ، وہ اولاد کی تربیت کی ہے،
اور ہم کیا سمجھتے ہیں, دیکھیں ہمارا بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنی محنت کی تھی, بچوں کو پالا, یہ سارا کچھ کیا, جو ہم نے اپنی ریگولر زندگی میں کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ہم نے اور اس سے زیادہ کیا کرتے. اگر اولاد نافرمان نکلی ہے تو میرا کیا قصور. حضرت نوح علیہ السلام کی تو اولاد بھی تو ہو گئی تھی ایسے. ہماری اگر بچوں میں تو ہم سے کیا پوچھا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا. ہمارے ذہن میں یہی سوالات ہیں. جب ہم اولاد کے بارے میں, ہر ماں سے آپ یہ سوچ لیں اچھے سے کہ اس سے پوچھا جائے گا اس کی تربیت کے بارے میں. اور تربیت کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی پہچان کروانا. یہ ایک ماں اور باپ, اس وقت کیونکہ مائیں ہیں تو اس لیے میں بار بار ماں کا لفظ بولوں گی. ہمیں دیکھیں بڑی اچھے سے وہ حدیث یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, 3 دفعہ پوچھا کہ کس کی خدمت کرنی ہے, تو ماں کی, پھر 4تھی دفعہ باپ کی. اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یہ بھی ہمیں زبان نہیں آتا ہے سب کو, رائٹ, لیکن ماں کے قدموں تلے کیوں جنت ہے؟ واٹ از دا ریزن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت ماں کے قدموں تلے کر دی؟ بیکاز وہ ماں اس بچے کو جنت کا راستہ دکھاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو خطاب کس سے؟ میرے سے اور آپ سے خطاب ہے نا. ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ ہم قرآن کو صرف ناظرہ قرآن کی طرح پڑھ لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بچاؤ, انفسکم, اپنی جان کو, واہلیکم, اور اپنے گھر والوں کو, نارا, آگ سے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنے گھر والوں کو جھوٹ سے بچانا, دیکھو وہ چگلی نہ لگائیں, دیکھو وہ کسی کا دل نہ دکھائیں. آگ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اور یہ کس کی خطاب ہے؟ گھر والے کس کے ہوں گے؟ ایک ماں اور باپ کے ساتھ ہی خطاب ہے نا, کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اب پتہ دیکھیے, ویژولائز کرو اس سینٹنس کو کہ آپ کا بچہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں. سامنے آگ لگی ہوئی ہے, آپ کا بچہ آگ کے ٹورڈ جا رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ آگ میں گر جائے گا, تو آپ کیا یہاں بیٹھ کے کہو گے, بیٹا دیکھو چھلانگ نہ لگانا, بیٹا آگ جو ہے جلا دے گی, نہ کرنا. بچہ میں کتنی دفعہ کہا, باز نہیں آ رہے ہو. اچھا ایسے یہی ہوگا نا اگر جیسے آپ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہم نماز کا کیسے بچوں کو اگر کہتے ہیں, بہت سی مائیں تو کہتی بھی نہیں ہے, بہت سی مائیں تو خود بھی نہیں پڑھتی, ان کو خود نہیں پتا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. تو ہم کیا ایسے بچوں کو کہیں گے کہ بچہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, بیٹا پڑھ لینا نا, دیکھو آج نہیں نہ پڑھی, کتنی بری بات. وہ تڑپ جو آپ کی آگ میں جاتے ہوئے بچے کو بچانے کے لیے ہوگی نا, ایک ماں خود گر جائے گی بچے کو بچانے کی, وہ تڑپ آپ کی اللہ کا دین دینے کے لیے اس بچے کے لیے ہونی. آپ سے پوچھا جائے گا, ایسا نہیں ہے. دیکھیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو سوال کس چیز کا؟ آپ کے پاس اتنا بڑا مقصد, بچہ پیدا ہو گیا تو کیا اس لیے کہ چلو جی اب بچہ پیدا ہو گیا تو اب یہ کرو وہ کرو, اب فن کر لو, اب اس کی تربیت کیا کرنی ہے جو اس کو دیکھیں کھانا کھلانا تو ہم گھر میں بلی کتا بھی پالیں گے, اس کو بھی ہم کھانا دیں گے نا, اس کا بھی خیال رکھیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو بھوکا مار دیں گے. اس کی تربیت کرنا, اور تربیت میں سب سے پہلی بات کہ اللہ کی پہچان دینا. جس بچے کو اللہ کی پہچان ہوگی نا, اللہ کی پہچان کیا ہے؟ سارے کا سارا دین ہے. دین کیا ہے؟ وے آف لائف ہے. جس بچے کو بچپن سے آپ نے دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, طالب العلمی فریدۃ علی کل مسلم, کہ علم کی بات ہو رہی ہے, فزکس کیمسٹری الجبرا کی بات نہیں کر رہی ہوں. یہ العلم کون سا ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کا, یہ قرآن کا علم ہے نا, یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ فرض ہے نا, ایسے ہی یہ علم دینا ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ کم از کم ایجوکیشن دے دو, اس کو بیسک ایجوکیشن پتا ہوگی نا, کل کو جب وہ دنیا میں نکلے گا وہ دوسرے علم حاصل کرے گا, اور ساتھ یہ علم ہوگا وہ کبھی غلط راستے پہ نہیں جائے گا. اس کو پتا ہوگا کہ تقویٰ کیا ہے. یہ کون دے گا اس بچے کو؟ باہر کی دنیا میں ٹیچرز تو نہیں دے رہے ہیں, آپ کے اسکول تو نہیں دے رہے ہیں, آپ کی یونیورسٹیز نہیں دے رہی ہیں, جہاں آپ جاب کر رہے ہو وہ نہیں دے رہے ہیں. تو یہ علم کس نے دینا ہے؟ سب سے پہلی ٹیچر کون ہوگی؟ اس بچے کی ماں ہوگی. ہم اپنی کنڈی نہیں کترا سکتے یہ سوچ کے کہ نہیں جی ہم نے بڑی محنت کی. کس چیز پہ محنت کی ہے؟ وہ تو ساری دنیا کی کوئی ماں مجھے بتا دے جو اپنے بچے پہ محنت نہیں کر رہی ہے. باہر جو جاب کر رہی ہوتی ہیں صبح سے رات تک مرتی ہیں, 1 گھنٹہ کسی کا جاب سے کٹ جائے نا تو ان کے آنسو ادھر ہوتے کہ 40 آورس سے کم کیسے آورس ہو گئے. ہمارے بچوں کے لیے نکلتی ہے نا کام کرنے, لیکن بچوں کو کھانا تو دے دیتی ہیں, لیکن ان کی تربیت کدھر جاتی ہے؟ میں آنیسٹلی میں سوچتی ہوں کہ اگر میرے گھر میں میرے ساس سسر نہ ہوتے نا تو میرے بچے ایسے کبھی نہ ہوتے, کیونکہ میں تو کام کر رہی تھی سارا وقت, اور اس زمانے میں مجھے کوئی پتہ نہیں تھا یہ بات کا
کیونکہ نہ تو میری زندگی میں قرآن کھلا ہوا تھا. رمضان میں ماشاءاللہ ایک ایک 2 3 قرآن بھی ختم کر لیتے تھے. لیکن مقصد کیا تھا؟ ہر ماں اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ آپ نے کیا اپنا فرض پورا کیا ہے. کتنے % آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے جواب دو گے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کام کیا تھا. جب میرا بچہ نہیں اٹھتا تھا نماز کے لیے تو مجھے اتنی تکلیف تھی جتنی آگ میں جانے کی تکلیف ہے. جب میرا بچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی تھی، جب میری بیٹی گھر سے نکل رہی تھی باہر، وہ جس حال میں نکل رہی تھی. اب حال کی کیا بات کریں، مائیں خود جس حال میں نکل رہی ہیں تو وہ کیا بچوں کو بتائیں گے. آپ فیس بک چیک کر کے دیکھیں، ماؤں کی فیس بک ایسی ہے کہ بچے شرما رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہاں تربیت کر رہے ہیں جی، بڑا ٹائم دے رہے ہیں، لیکن خدا کے لیے آنکھیں کھولیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. آپ ایسے نہیں دنیا میں ہاں کرنے کے لیے پیدا ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت آل نام کے آخری رکوع میں پڑھ کے دیکھیں. یہ سورت آل نام مکی دور کی آخری دور کی سورہ ہے. ابھی مدینہ کا دور آنا تھا. 9 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں بتائیں جو اللہ نے کہا کہ حرام کر دی گئی. اے نبی ان کو بتا دو. پوچھتے ہیں نا کہ کیا حرام ہے. 9 چیزیں حرام ہیں اس کے اندر. اور ان میں سب سے بڑی پہلی بات کیا کہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ سکھایا نا. الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بت نہیں مانتے، ہم اللہ کو ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ تم اپنے نفس کے ساتھ شرک، تم اپنی خواہش نفس کو آگے رکھتے ہو، اللہ کے احکامات کو پیچھے رکھتے ہو. میں اگر ایسے کروں گی، اللہ نے کہا کہ تم دیکھو، اللہ اسی آیا میں 9 چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فحاشی حرام ہے. حرام کا لفظ ہے. ہمیں اگر سور کوئی کھلائے گا ہم کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا. ہمیں صرف یہی پتا ہے کہ ایک سور ہی حرام ہے، باقی ساری چیزیں ہم نے حلال کی. فحاشی کا لفظ جو ہے اس کو پھر ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فحاشی کون سی فحاشی حرام ہے. آج کل آپ اپنے فنکشنز دیکھیں، میں خود آنیسٹلی میں شرمندہ ہوتی ہوں یہ بولتے ہوئے کہ میں نے بھی اپنے بچوں کی شادیاں ایسے کی تھی جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا. بہت کڑوی بات لگتی ہے، بہت کڑوی بات لگتی ہے کہ آج ہم اپنی بیٹیوں اپنی بہوؤں کو نچا رہے ہوتے ہیں غیر محرموں کے سامنے اور ہمیں کوئی شرم حیا بھی نہیں ہوتی. یہ سمجھتے تھے کہ دس از اوکے، دس از اے کلچر. گھر میں نماز تو پڑھ کے آئی ہوں، بچے تو چھوڑے، ہم خود کیا کر رہے ہوتے ہیں. کیا جواب دیں گے ہم مسلمان؟ مجھے یہ بتائیں ہم کیا مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، مطلب پتہ ہے اس کا، اور پھر ہم جنت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کرا دیں گے. پتلی گلی سے نکل کے ادھر سے ادھر چلے جائیں، نہیں جائیں گے. 30th پارہ، صرف 30th پارہ میں آپ کو کہتی ہوں آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیں. خدا کی قسم زمین پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. یہی جو آیت میں سنا رہی ہوں نا آپ کو، اسی آیت کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کو والی میں نے سنائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوزخ پہ ایسے فرشتے ہیں جو کوئی اور بات نہیں سنتے سوائے اللہ کے حکم کے، اور وہ بڑے ظالم و شداد ہیں. تو نہیں بچ سکتے ہیں. آپ لوگ اپنی زندگیوں کو دوبارہ سے گھر جا کے تھوڑی دیر سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے نا وہ بالکل بینہ دین ہے. قرآن بالکل بینہ ہے. آپ بلیو کریں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا سمجھ نہیں آتی قرآن کی، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ صرف وہ ٹرانسلیشن پڑھ لیں، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. صرف وہ جو فقہ کے مسئلے ہیں وہ آپ کو کسی عالم دین سے پوچھنے پڑیں گے، ورنہ اپنی زندگی گزارنے کا ہر مسئلہ قرآن میں بینہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور اللہ کے علم کے بغیر نہ پھلوں میں سے کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے، اور نہ کسی مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے، اور نہ اس کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے. اور جس دن وہ ان مشرکوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اب اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی شریک ہے. اور پہلے یہ لوگ جن جھوٹے خداؤں کو پکارا کرتے تھے ان کو اب ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں رہا. انسان کا حال یہ ہے کہ وہ بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی برائی چھو جائے تو ایسا محسوس ہو جاتا ہے کہ ہر امید چھوڑ بیٹھا ہے، اور جو تکلیف اسے پہنچتی ہے اگر اس کے بعد ہم اسے اپنی رحمت سے کچھ مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ لازماً یہ کہہ اٹھے گا کہ یہ تو میرا حق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے.
اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تو مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس بھی مجھے خوشحالی ہی ملے گی۔ اب ہم ان کافروں کو یہ ضرور جتلائیں گے کہ انہوں نے کیا عمل کیے ہیں اور انہیں ایک سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ اور آیہ نمبر 51، اور جب ہم ان انسانوں پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا اور پہلو بدل کر دور چلا جاتا، اور جب اسے کوئی برائی چھو جاتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہو کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے پھر بھی تم اس سے انکار کیے جاتے ہو، تو کیا اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں بہت دور نکل گیا۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات مکمل کھل کر سامنے آ جائے کہ یہی حق ہے۔ کیا تمہارے پروردگار کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے؟ اور اب اس سورہ کی آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ یاد رکھو کہ یہ لوگ اپنے رب کا سامنا کرنے کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورت حامیم سجدہ مکمل ہوتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں سورہ شورى۔ تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورت بھی حوامیم کے مجموعے کی تیسری سورہ ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد پر زور دیا گیا ہے اور ایمان کی قابل تعریف صفات بیان کی گئی ہیں۔ اور آیہ نمبر 38 میں مسلمانوں کی یہ خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ ان کے اہم معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ مشورے کے لیے عربی زبان میں شورا کا استعمال کیا گیا ہے، اسی بنا پر سورت کا نام سورہ شورى رکھا ہے۔ سورت کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے روبرو ہو کر ہم کلام نہیں ہوتا، بلکہ وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے، اور پھر اسی وحی کی مختلف صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سورت مکی سورہ ہے اور اس میں 53 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اے پیغمبر، اللہ جو عزیز اور حکیم ہے، تم پر اور تم سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان پر اسی طرح وحی نازل کرتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہی ہے جو برتری اور عظمت کا مالک ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے گا اور فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگرانی رکھے ہوئے ہے اور تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اور آیہ نمبر 7، اور اسی طرح ہم نے یہ عربی قرآن تم پر وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ تم مرکزی بستی مطلب مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اس دن سے خبردار کرو جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ ان کا نہ تو کوئی رکھوالا ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر دوسروں کو رکھوالا بنا لیا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ رکھوالا اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ لوگو، وہی اللہ ہے جو میرا پروردگار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی سے میں لو لگاتا ہوں۔ اور آیہ نمبر 11، وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے پیدا کیے ہیں اور مویشیوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، اسی طرح وہ تمہاری نسل بھی چلاتا ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ آسمان اور زمین کی ساری کنجیاں اسی کے قبضے میں ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت اور تنگی کرتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ طے کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جو ہم نے اے پیغمبر تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ پھر بھی مشرکین کو وہ بات بہت مشکل لگتی ہے جس کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو کوئی اس سے لو لگاتا ہے اسے وہ اپنے پاس پہنچا دیتا ہے۔ اور لوگوں نے آپس کی عداوتوں کی وجہ سے دین میں جو تفرقہ ڈالا ہے وہ اس کے بعد بھی ڈالا ہے جب ان کے پاس یقینی علم آ چکا۔ اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک کے لیے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو جاتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ان لوگوں کے بعد جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا ہے وہ اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں خلجان میں ڈال دیا ہے۔
لہٰذا پیغمبر تم اسی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی دین پر جمے رہو، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اور کہہ دو کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کے پاس آخر میں سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں ویسے نکالتے ہیں جبکہ لوگ ان کی بات مان چکے ہیں، ان کی بحث ان کے پروردگار کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور آیت نمبر 17، اللہ وہ ہے جس نے حق پر مشتمل وہ کتاب اور انصاف کی ترازو اتاری ہے، اور تمہیں کیا پتا شاید کہ قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے آنے کی جلدی مچاتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اس سے سہمے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ ارے جو لوگ قیامت کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہی ہے جو قوت کا مالک ہے، اقتدار کا بھی مالک ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کر دیں گے، اور جو شخص صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اسی میں سے دے دیں گے، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کیا ان کافروں کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین طے کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ اور اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ کن بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا معاملہ ہو چکا ہوتا، اور یقین رکھو کہ ان ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور آیت نمبر 22، اس وقت تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ انہوں نے جو کمائی کی ہے اس کے وبال سے سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنتوں کی کیاریوں میں ہوں گے، انہیں اپنے پروردگار کے پاس سے وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی محبت کے، اور جو شخص کوئی بھلائی کرے گا ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ یقین جانو اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ اور آیت نمبر 24، بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام خود گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کے ذمہ لگا دیا ہے؟ حالانکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں تک کو جانتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ان کی دعا سنتا ہے۔ اب غور کریں اس پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو کھلے طور پر پھیلا دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، مگر وہ ایک خاص اندازے سے جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر اور ان پر نظر رکھنے والا ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کو نا امید ہونے کے بعد بارش برساتا اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی ہے جو سب کا قابل تعریف رکھوالا ہے۔ اور آیت نمبر 29، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمینوں کی پیدائش، اور وہ جاندار جو اس نے ان دنوں میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے کی پوری قوت رکھتا ہے، اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ انڈر لائن کریں اس بات کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو وہ اللہ یوں ہی درگزر کر دیتا ہے، اور تمہاری مجال نہیں کہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکو، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی رکھوالا ہے ہی نہیں اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں سمندر اور یہ پہاڑوں جیسے جہاز، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے جس سے یہ سمندر کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائے۔ یقیناً اس میں ہر اس انسان کے لیے بڑی نشانی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں اور شکر بھی کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 35، اگر اللہ چاہے تو ان جہازوں کو لوگوں کے بعض اعمال کی وجہ سے تباہی کر دے اور بہت سو سے درگزر کر جائے، اور جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 36، غرض تمہیں جو کوئی
کوئی چیز دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے اور پائیدار ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی ہے اور نماز قائم کی ہے، اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو شخص اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 42، الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو کوئی صبر سے کام لے اور درگزر کر جائے تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی نہیں ہے جو اس کا مددگار بنے۔ اور جب ظالموں کو عذاب نظر آ جائے گا تو تم انہیں یہ کہتا ہوا دیکھو گے کہ واپس آنے کا کوئی راستہ ہے کیا، اور تم انہیں دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے انہیں اس طرح پیش کیا جائے گا کہ وہ ذلت کے مارے جھکے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واقعی اصل خسارے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ ظالم لوگ ایسے عذاب میں ہوں گے جو ہمیشہ قائم رہے گا، اور ان کو ایسے کوئی مددگار میسر نہیں آئیں گے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کی کوئی مدد کرے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اور آیت نمبر 47، لوگوں اپنے پروردگار کی بات اس دن کے آنے سے پہلے پہلے مان لو جسے اللہ کی طرف سے ٹالا نہیں جائے گا۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تمہارے لیے پوچھ گچھ کا کوئی موقع ہوگا۔ اے پیغمبر، یہ لوگ اگر پھر بھی منہ موڑے تو ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، تم پر بات پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر خود اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اسے کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے تو وہی انسان پکا ناشکرا بن جاتا ہے۔ سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے اور قدرت کا بھی مالک ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ وہ بانجھ بھی بنا دیتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جن کو بھی اولاد کی تڑپ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو محروم رکھا ہے اس سے، اللہ سے دعا کریں، کیونکہ دعا جو ہے نا وہ ہماری تقدیر سے لڑ جاتی ہے۔ اگر ہماری تقدیر میں لکھا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ راضی ہیں، لیکن اگر ہمارا دل اتنا اس چیز پہ آتا ہے نا، اللہ سے نمبر 1 یہ کہ صبر مانگے، پھر اس کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار یہ ہتھیار بھی آپ نے مجھے دیا تھا، مجھے یہ نعمت میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے۔ تو جب ہم کوئی ایسی چیز اللہ سے مانگتے ہیں جو اللہ کے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے تو پھر یہ مانگا کرے کہ یا پاک پروردگار اس دعا کو میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لینا۔ آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو اولاد کی نعمت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 51، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے ہو یا کسی پردے کے پیچھے ہو، یا پھر وہ کوئی پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دے اور وہ اس کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کا پیغام پہنچا دے۔ یقیناً وہ بہت اونچی شان والا بڑی حکمت کا مالک ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی ہے۔ تمہیں اس سے پہلے نہ تو یہ معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگوں کو وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے جو اللہ کا راستہ ہے۔ وہ اللہ جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یاد رکھو کہ سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے ہیں۔ یہاں پہ غور کیجئے گا کہ جو روح کی بات ہے کہ روح سے مراد قرآن کریم اور اس کے احکامات بھی ہیں، اور کیونکہ
وہ انسان کے لیے روحانی زندگی کا باعث ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہو، کیونکہ انہیں روح القدس بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کے نزول کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کو واسطہ بنایا تھا۔ یہاں پہ ہماری سورۃ شورى مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ زخرف، اور اب اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی موضوع مشرکین مکہ کی تردید ہے، جس میں ان کے اس عقائد کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے جس کی روح سے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ نیز وہ اپنے دین کو صحیح قرار دینے کے لیے یہ دلیل دیتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے اسی طریقے پر ہیں۔ اسی کے جواب میں اول تو یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ قطعی عقائد کے معاملے میں باپ دادا کی تقلید بالکل غلط طرز عمل ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے کر فرمایا گیا کہ اگر باپ دادا ہی کے پیچھے چلنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیوں نہیں کرتے، چونکہ انہوں نے شرک سے کھلم کھلا بیزاری کا اعلان فرمایا تھا۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کیا کرتے تھے، اس صورت میں اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پیغمبر بھیجنا ہی تھا تو کسی دولت مند سردار کو اس مقصد کے لیے کیوں نہیں نامزد کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ واضح فرمایا ہے کہ دنیاوی مال و دولت کا انسان کے تقدس اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کو بھی سونا چاندی اور دنیا بھر بھر دیتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہے، کیونکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ بھی واضح فرمایا کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاشی وسائل کی تقسیم اپنی حکمت کے مطابق ایک خاص انداز سے فرماتے ہیں، جس کے لیے ایک مستحکم نظام بنایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، کیونکہ فرعون کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہی اعتراض تھا کہ وہ دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتے۔ فرعون کے پاس سب کچھ ہے، لیکن انجام یہ ہوا کہ فرعون اپنے کفر کی وجہ سے غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ کر رہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مختصر تذکرہ ہے۔ زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 35 میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اور اگر اللہ چاہتا تو سارے کافروں کو سونے ہی سونے سے نہال کر دیتا، اور اسی وجہ سے سورت کا نام بھی سورۃ زخرف رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے اونچے درجے کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ بھلا کیا ہم منہ موڑ کر اس نصیحت نامے کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ اور کتنے ہی نبی ہم نے پہلے لوگوں پر بھی بھیجے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہیں اڑایا۔ پھر جو لوگ ان مکہ والوں سے کہیں زیادہ زور آور تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان پچھلے لوگوں کا حال پیچھے گزر چکا ہے۔ اور آیت نمبر 9، اور اگر تم ان مشرکوں سے پوچھو کہ سارے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ انہیں اس ذات نے پیدا کیا ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو، اور جس نے آسمانوں سے ایک خاص اندازے سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ایک مردہ زمین کو نئی زندگی دی ہے۔ اسی طرح تمہیں قبروں سے نکال کر نئی زندگی عطا کی جائے گی، اور جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پہ تم سواری کرتے ہو۔ اور آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، پھر جب ان پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا، ورنہ ہمیں یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو قابو میں لا سکتے، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور ان مشرک لوگوں نے یہ بات بنائی ہے کہ اللہ کا خود اس کے بندوں میں سے کوئی جز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ اور آیت نمبر 16، بھلا کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی ہیں اور تمہارے لیے بیٹوں کو منتخب کیا ہے، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے جو اس نے خدائے رحمان کی طرف منسوب کر رکھی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے۔ اور کیا اللہ نے ایسی اولاد پسند کی ہے جو زیوروں میں پالی پوسی جاتی ہے اور جو بحث مباحثے میں اپنی بات کھل کر بھی نہیں کہہ سکتی؟ اس کے علاوہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں مؤنث بنا دیا ہے۔ کیا یہ لوگ اس کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے باز پرس ہوگی، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، اور ان کو اس بات کی حقیقت کا ذرا بھی علم نہیں ہے اور ان کا کام اس کے سوا کچھ
نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا بھلا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جسے یہ تھامے بیٹھے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ایسے طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کے مطابق ٹھیک ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا تو وہاں کے دولت مندوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ تم نے اپنے باپ دادوں کو جس طریقے پر پایا ہے، اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت کی بات لے کر آیا ہوں تو کیا پھر بھی تم اپنے طریقے پر چلے جاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کو ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اب دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور آیت نمبر 26 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں اس چیز سے بیزار ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، چنانچہ وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ اور ابراہیم نے اپنے عقیدے کو ایسی بات بنا دیا جو اس کی اولاد میں باقی رہی تاکہ لوگ شرک سے باز آ جائیں۔ پھر بھی بہت سے لوگ باز نہیں آتے، اس کے باوجود بھی کہ ان کو اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے فائدے دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق کو صاف صاف ہدایت دینے والا پیغمبر بھی آ گیا۔ اور جب وہ حق ان کے پاس آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا کیا یہ لوگ ہیں جو تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کریں گے؟ اور دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذریعے بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں، اور ہم نے ہی ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکے، اور تمہارے پروردگار کی رحمت تو اس دولت سے کہیں بہتر چیز ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے کے یعنی کافر ہو جائیں تو جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہیں ہم ان کے لیے ان کی گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیتے۔ اب ذرا غور سے سنیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیتے، اور وہ سیڑھیاں بھی جس پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں انہیں سونے کا بنا دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ایسے شیاطین ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان ساتھی سے کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، کیونکہ تو بہت ہی برا ساتھی تھا۔ اور آیت نمبر 39، اور آج جب تم ظلم کر چکے ہو تو تمہیں یہ بات ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ تو پھر اے پیغمبر، کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو، ان لوگوں کو راستے پر لاؤ گے جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں؟ اب تو یہی ہوگا کہ اگر ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا اگر تمہیں بھی وہ عذاب دکھائیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تب بھی ہمیں ان پر ہر طرح کی قدرت حاصل ہے۔ لہٰذا تم پر جو وحی نازل کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وحی تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک نیک نامی کا ذریعہ ہے، اور تم سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا ہے۔ اور آیت نمبر 45، اور تم سے پہلے ہم نے اپنے جو پیغمبر بھیجے ہیں ان سے پوچھ لو کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی اور معبود بھی مقرر کیے تھے جن کی عبادت کرتے ہیں؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر اور فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ پھر جب انہوں نے ہماری نشانیاں اس کے سامنے پیش کی تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگے، اور ہم انہیں جو نشانیاں دکھاتے وہ پہلی نشانیوں سے بڑھ چڑھ کر ہوتی، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور وہ یہ کہنے لگے کہ اے جادوگر، تم سے تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کا واسطہ دے کر اس سے ہمارے لیے دعا کرو، ہم یقیناً راہ راست پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے تو پل بھر میں وہ اپنا وعدہ توڑ ڈالتے تھے۔ اور آیت نمبر 51، اور فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں ہے؟ اور دیکھو کہ یہ دریا میرے نیچے بہ رہے ہیں، کیا تم
تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یا پھر مانو کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو بڑا حقیر قسم کا ہے اور اپنی بات کھل کر کہنا بھی اس کے لیے مشکل ہے۔ بھلا اگر یہ پیغمبر ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، یا پھر اس کے ساتھ فرشتے پر باندھے کیوں نہیں آئے؟ اس طرح اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا اور انہوں نے اس کا کہنا مان لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب گناہ گار لوگ تھے، چنانچہ جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں گئی گزری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ اور آیت نمبر 57، اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ یک بار شور مچانے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ۔ انہوں نے تمہارے سامنے یہ مثال محض کٹ جہتی کے لیے رکھی ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں جو جھگڑالو ہیں۔ وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا تھا اور بنی اسرائیل کے لیے انہیں ایک نمونہ بنایا تھا۔ اور آیت نمبر 60، اگر ہم چاہیں تو تمہاری جگہ فرشتے پیدا کر دے جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشی بن کر رہا کریں، اور یقین رکھو کہ وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اس لیے تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مانو جو سیدھی راہ ہے، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ شیطان تمہیں اس راستے سے روک دے۔ یقین جانو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 63، اور جب عیسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس دنائی کی بات لے کر آیا ہوں، اس لیے لائے ہوں کہ تمہارے سامنے کچھ وہ چیزیں واضح کر دوں جس میں تم اختلاف کرتے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر بھی ان میں سے کئی گروہوں نے اختلاف پیدا کیا، چنانچہ ان ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی وجہ سے بڑی خرابی ہو گئی۔ یہ لوگ بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے سامنے اچانک آ کھڑی ہو اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اللہ اکبر، سوائے متقی لوگوں کے، جن سے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اے میرے وہ بندو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، الحمدللہ۔ اور آیت نمبر 71، ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں تم ہمیشہ رہو، اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں اپنے اعمال کے بدلے میں وارث بنایا گیا ہے۔ اس میں تمہارے لیے بہت میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے، البتہ جو لوگ مجرم ہیں وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ عذاب ان کے لیے ہلکا نہیں پڑنے دیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، اور وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، کہ تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں اسی حال میں رہنا ہے، ربنا لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 78، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے پاس حق بات لے کر آئے ہیں، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کی بات کو برا سمجھتے ہیں۔ ہاں، کیا ان لوگوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا، تو ہم بھی کچھ کرنے کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیسے نہیں سنتے؟ اس کے علاوہ ہمارے فرشتے ان کے پاس ہے، وہ سب کچھ لکھتے رہتے ہیں۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلا عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ وہ جو آسمانوں اور زمینوں کا بھی مالک ہے، عرش کا بھی مالک ہے، وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ بنایا کرتے ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو اور یہ ان باتوں میں ڈوبے رہیں اور ہنسی کھیل کرتے رہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے، اور بڑی شان ہے اس کی جس کے قبضے میں آسمان و زمین اور اس کے درمیان تمام چیزیں اسی کی سلطنت میں ہیں، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کے پاس تم سب کو واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں کوئی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، ہاں البتہ جن لوگوں نے حق بات کی گواہی دی ہوگی اور انہیں اس کا علم بھی ہوگا۔ اور آیت نمبر 87، اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے، اس کے باوجود کوئی انہیں کہاں سے اندھا چلا رہا ہے۔ اور اللہ کو پیغمبروں کی اس بات کا بھی علم ہے، اور اللہ کو پیغمبروں کی اس بات کا بھی علم ہے کہ وہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا رب، یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہٰذا اے پیغمبر، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور کہہ دو کہ سلام، کیونکہ عنقریب تمہیں
تمہیں سب خود پتہ چل جائے گا۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ زخرف مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ دخان، اور اس کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ روایات کے مطابق یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے کافروں کو متنبہ کرنے کے لیے ایک شدید قحط میں ان کو مبتلا فرمایا تھا۔ اس موقع پر لوگ چمڑا تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور ابو سفیان کے ذریعے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ قحط دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر قحط دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قحط سے نجات عطا کر دی، لیکن جب قحط دور ہو گیا تو یہ کافر لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے۔ اس واقعہ کا تذکرہ اس سورت کی آیت نمبر 10 سے 15 میں آیا ہے، اور اس سلسلے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک دن آسمان پر دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ اس کا مطلب انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر میں آپ لوگ دیکھیں گے، کیونکہ ابھی ہم لوگ صرف دورہ قرآن کر رہے ہیں، اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم وقت میں آپ تک وہ ساری بات پہنچا دیں جو صرف قرآن کے لفظی ترجمہ ہے۔ اسی وجہ سے سورت کا نام بھی سورۃ دخان ہے، اور اس سورت کے باقی مضامین جو ہیں وہ توحید، رسالت اور آخرت پر مبنی ہے۔ یہ سورت مکی سورہ ہے، اس میں 59 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ ہم ایک پیغمبر بھیجنے والے تھے تاکہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو۔ یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا اور ہر چیز جاننے والا ہے، جو سارے آسمانوں اور زمینوں کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے۔ اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، اور تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ اور آیت نمبر 9، پھر بھی کافر ایمان نہیں لاتے بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں، لہٰذا اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ایک دردناک سزا ہے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم سے یہ عذاب دور کر دیجئے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان کو نصیحت کہاں ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے جس نے حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ پھر بھی یہ لوگ اس سے منہ موڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سکھایا پڑھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے۔ اچھا، ہم عذاب کو کچھ دیر کے لیے ہٹا دیتے ہیں، یقین ہے کہ تم پھر اسی حالت میں لوٹ جاؤ گے جس دن ہماری طرف سے سب سے بڑی پکڑ ہوگی، اس دن ہم پورا انتقام لے لیں گے۔ آیت نمبر 17، اور اس سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا، اور اس کے پاس ایک معزز پیغمبر آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر بن کر آیا ہوں، اور یہ کہ اللہ کے آگے سرکشی مت کرو۔ میں تمہارے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل پیش کرتا ہوں، اور میں اس بات سے اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کر دو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا، اور تم سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، یقیناً یہ لشکر ڈوب جائے گا۔ اور آیت نمبر 25، کتنے باغات اور چشمے تھے جو یہ لوگ چھوڑ گئے، اور کتنے کھیت و شاندار مکانات، اور عیش کے کتنے سامان جس میں وہ مزہ کرتے تھے، ان کا انجام اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا۔ پھر نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین، اور نہ ان کو کچھ مہلت دی گئی، اور بنی اسرائیل کو ہم نے ذلت کے عذاب سے نجات دے دی، یعنی فرعون سے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا سرکش، حد سے گزرے ہوئے لوگوں میں سے تھا، اور ہم نے ان کو اپنے علم کے مطابق دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ان کو ایسی نشانیاں دی جن میں کھلم کھلا ہمارا انعام تھا۔ یہ لوگ صاف صاف کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں، بس ہماری وہی پہلی موت ہوگی اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 36، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو اٹھا لاؤ، بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ یقینی طور پر مجرم لوگ تھے، اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں میں اور اس کے درمیان کی چیزیں بے فائدہ کھیل کرنے کے لیے پیدا نہیں کی ہیں، ہم نے انہیں برحق مقصد کے لیے پیدا کیا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر ہے،
جس دن کوئی حمایتی کسی حمایتی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا اور ان میں سے کسی کو کوئی مدد نہیں کی جائے گی سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے، یقیناً وہ مکمل اقتدار کا مالک بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ اور آیہ نمبر 43، یقین جانو کہ زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، تیل کی تل جھٹ جیسا، وہ لوگوں کے پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالا جائے گا، کہا جائے گا کہ لے چک، تو ہی ہے وہ بڑا صاحب اقتدار اور بڑا عزت والا۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر دوسری بات کہتے ہیں کہ دوسری طرح پرہیزگار لوگ یقیناً امن اور امان والی جگہ میں ہوں گے، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوئے سندس اور استبرق کا لباس پہنے ہوں گے، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا ان سے بیاہ کر دیں گے، اور وہاں بڑے اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگواتے ہوں گے۔ اور آیہ نمبر 56، اور جو موت ان کو پہلے آ چکی تھی اس کے علاوہ وہاں اور کسی اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ یہ سب تمہارے پروردگار کی طرف سے فضل ہوگا، انسان کے لیے زبردست کامیابی یہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم بھی انتظار کرو، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورہ دخان مکمل ہوتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں سورہ جاثیہ۔ تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورت میں بنیادی طور پر 3 باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اس کائنات میں ہر طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی اتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ اگر ایک انسان غور کرے اور اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کائنات کے خالق کو اپنی خدائی کے انتظام میں کسی کو شریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر اس کی عبادت کرنا سراسر بے بنیاد بات ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کو شریعت کے کچھ ایسے احکامات دیے گئے ہیں جو پچھلی امتوں کو دیے ہوئے احکامات میں سے قدرے مختلف ہیں، چنانچہ یہ سارے احکام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس لیے اس پر کسی کو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا، اس صورت میں قیامت کی ہولناک منظر کشی کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں آیت نمبر 28 میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ جاثیہ عربی زبان میں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو گھٹنے کے بل بیٹھے ہوں گے، اسی لفظ کو سورت کا نام بنایا گیا ہے۔ یہ سورت مکی سورہ ہے، اس میں 37 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین میں ماننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو یقین کریں۔ اس کے علاوہ رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق کا جو ذریعہ اتارا، پھر اسے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد نئی زندگی دی، اس میں اور ہواؤں کی گردش میں، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اب اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اور آیہ نمبر 7، برا ہو ہر اس جھوٹے گناہ گار کا جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے جبکہ وہ اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، پھر بھی تکبر کے عالم میں اس طرح کفر پر اڑا رہتا ہے جیسے اس نے وہ آیتیں سنی ہی نہیں۔ لہٰذا ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور جب ہماری آیتوں میں سے کوئی آیت ایسے شخص کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق بناتا ہے۔ ایسے لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا نہ وہ ان کے کام آئے گا اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے بجائے اپنا رکھوالا بنایا ہوا ہے، اور ان کے حصے میں ایک زبردست عذاب آئے گا۔ یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور آیہ نمبر 13، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس سب کو
اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام لگا رکھا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اے پیغمبر، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ لوگوں کو ان کاموں کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ جو شخص بھی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کرتا ہے۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے۔ نمبر 16، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تھا، اور انہیں دنیا جہاں کے لوگوں پر فوقیت بخشی تھی، اور انہیں کھلے کھلے احکامات دیے تھے۔ اس کے بعد ان میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد ہی ہوا، صرف اس لیے کہ ان کو ایک دوسرے سے ضد ہو گئی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ہم نے تمہیں دین کی خاص شریعت پر رکھا ہے، لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے ذرا بھی کام نہیں آ سکتے، اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ اور آیت نمبر 20، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ یقین کریں ان کے لیے منزل تک پہنچانے کا ذریعہ اور سراپائی رحمت ہے۔ جن لوگوں نے برے برے کاموں کا ارتکاب کیا ہے، کیا وہ سوچتے ہیں کہ انہیں ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہو جائے؟ کتنی بری بات ہے جو یہ طے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے سارے آسمانوں و زمینوں کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے، اور دیتے وقت ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی خواہشات نفس کو بنا لیا، اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے راستے پر لائے گا؟ کیا پھر بھی تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو زندگی ہے بس یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں کوئی اور نہیں، زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس بات کا انہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، بس وہمی اندازے لگاتے ہیں۔ اور جب ہماری آیتیں پوری وضاحت کے ساتھ ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کہنے کے سوا ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے لے آؤ۔ کہہ دو کہ اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے اور وہی تمہیں موت بھی دے گا، اور پھر تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ اور آسمانوں و زمینوں کی سلطنت تو اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت آ کھڑی ہوگی اس دن جو لوگ باطل پر ہیں وہ سخت نقصان اٹھائیں گے۔ اور آیت نمبر 28، اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے، ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج تمہیں ان اعمال ناموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا لکھایا ہوا دفتر ہے جو تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے۔ تم جو کچھ کرتے تھے ہم ان سب کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو تو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا تھا، ان سے کہا جائے گا کہ بھلا کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ پھر بھی تم ان سے تکبر سے کام لیتے تھے اور مجرم بنے رہتے تھے۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت بھی حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو تم یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم جو کچھ خیال کرتے تھے بس ایک گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین بالکل نہیں آتا۔ آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس موقع پر انہوں نے جو اعمال کیے تھے ان کی برائیاں کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گی، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو گھیر لے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اس طرح بلا دیں گے جیسے تم نے یہ بات بھلا ڈالی تھی کہ تمہیں اپنے اس دن کا سامنا کرنا ہوگا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اور تمہیں کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ یہ سب اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ چنانچہ آج ایسے لوگوں کو دوزخ سے نہ تو نکالا جائے گا اور نہ ہی ان سے معافی مانگنے کو کہا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعریف تو تمام کی تمام اللہ کی ہے جو سارے آسمانوں کا مالک ہے،
زمین کا بھی مالک ہے اور تمام جہانوں کا بھی مالک ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا، بلکہ اس پارہ کی بھی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تمام تر بڑائی اسی کو حاصل ہے، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ الحمدللہ ہمارا 25 پارہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اسے ہمارے عمل میں ڈھال دیں۔ دعا کیا کریں کہ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائب والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔